اللہ ولی الذین آمنوا۔ جس طرح ہر انسان اپنے گھر کو صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، وہ بھی اپنے دل کو، اپنے گھر کو صاف دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اس دل پر جو گناہوں کے دھبے لگ جاتے ہیں، دل میں جو نفرتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، شہوت، غضب، یہ سب بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس کا علاج کرواؤ تاکہ تمہارا دل قلب سلیم بن جائے، قلب سقیم نہ بنے۔ آج ہمارے دل میں بیماریاں بھری ہوئی ہیں، یہ قلب سقیم ہے۔ اور گناہوں کے دبوں کی کیا بات کہ دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے ہم، دل تو سارا ہی داغ داغ بن گیا، مرہم کہاں کہاں اس پر رکھیں۔ اس دل کا کام ہم نے اتنا خراب کر لیا۔ یہ تو جب انسان بنتا ہے یا بناتا ہے تب پتہ پاتا ہے، پہلے احساس نہیں ہوتا کہ بننا کتنا مشکل کام ہے۔ جب محنت کرتا ہے تب سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ تو جب پیوند کاری شروع کرتے ہیں نا، سمجھ تب لگتی ہے کہ ہم نے دل پہ کہاں کہاں زخم لگا لیے۔ تو اس لیے اس دل کی صفائی کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنا گھر کیوں نہیں صاف کروا دیتے؟ ایک اشکال پیش آتا ہے۔ تو بھئی دنیا میں دستور یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ کرایہ دار کو جب گھر کرائے پہ دیتا ہے تو ذمہ لگاتا ہے میرے گھر کو صاف رکھنا۔ تو گھر کو صاف رکھنا کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر وہ صاف نہ رکھے تو مالک اس کو کئی دفعہ کرائے پہ دینا ہی بند کر دیتا ہے، نکل جاؤ نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ذمہ ڈال دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو دل کا گھر ہے، اس میں انسان کے بہت سارے بت آ جاتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ شریف میں 360 بت رکھے گئے تھے، ہمارے دل بھی بت سے بھرا ہوتا ہے کئی مرتبہ، تخیل کے ہوں یا نفسانی شیطانی محبتوں کے ہوں، یہ سب کے سب بت ہوتے ہیں۔ کہیں دنیا کا بت ہے، کہیں کسی عورت کا بت ہے۔ اب ان بتوں سے اس گھر کو خالی کرنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کو خالی کروایا نا بتوں سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ایسی ان کی مدد فرمائی کہ 10 سال کے قلیل عرصے میں ہجرت کے بعد پھر ان کو دوبارہ واپس پہنچا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وحدم الاحزاب وحدہ۔ اس ایک اللہ نے سب گروہوں کو شکست عطا فرمائی، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس اندر کے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی مخلص ہو کے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ چند کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد لازمی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ مسجد بنانے کی نیت کر لے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے۔ بیٹی کا رشتہ، اگر کوئی نیت کر لے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اسباب بے شک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیٹی کو عزتوں سے رخصت کروائیں گے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان کو ذلت اٹھانی پڑے اس کام میں۔ اور تیسرا، جب انسان توبہ کرتا ہے، اس میں اللہ کی مدد لازم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنے اس دل کو صاف کرنے کی محنت کریں، کوشش کریں۔